یہ بتائیے گا کہ مجھے بار بار وسوسہ ہو جاتا ہے اور میں اس حد تک پہنچ جاتا ہوں کہ مجھ سے نہ تو عبادت ہو پاتی ہے اور نہ ہی وضو وغیرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلسل وسوسوں کی وجہ سے مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میرا وضو ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ اکثر اوقات دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، اور اس کے علاوہ ایسے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ بسا اوقات دل میں طلاق کے خیالات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ رہنمائی فرمائیے گا کہ وسوسوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ محترم، یہ جو وسوسہ ہے یہ شیطانی شکوک و شبہات ہیں جو انسان کے دل میں آتے ہیں۔ تین لحاظ سے جو شیطان ہے یہ انسان کو اکساتا ہے۔ کبھی انسان کے عقیدے پہ وار کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق شیطان انسان کے پاس آتا ہے تو کبھی اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، تو خود ہی جواب بھی انسان کا ضمیر دیتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، پھر یہ کائنات، یہ سب مخلوق کس نے پیدا کی ہے، خود ہی جواب بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس کے بعد یہ شیطان اس قسم کے کوشچن وسوسے کے شکل میں دل میں ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تمہاری شیطانی وساوس اس حد تک پہنچاتے سٹاپ ہو جایا کرے، وہاں پر بالکل لوٹ آیا کرے، کیونکہ اسے آگے سوچنا اور فکر کرنا شیطان کی کوشش یہی کہ وہ آپ کو بدراہ کرے۔ اور اس قسم کے وسوسے کا آنا برا نہیں ہے اگر کسی کو عقیدتاً اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے، اسی لیے شیطان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ آپ کو ورغلائے۔ لیکن شیطانی خیالات کو کس حد تک دل میں اس کو روکا جائے، حد الوسع وہ یہ ہے کہ شریعت حکم دیتی ہے، شریعت میں وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً خیال کو جھٹک دینا چاہیے اور اپنا خیال جو ہے وہ بدل دینا چاہیے۔ چند دنوں کی مشق بندہ کرے تو انسان وسوسے کے خیالات کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، عقیدے سے متعلق تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات آپ نے طہارت سے متعلق پوچھی کہ وضو نہیں ہو پاتا اور بار بار خیالات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، نماز وغیرہ جو انسان کی وسوسوں سے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ جب آپ وضو کریں، آپ نے ایک عضو کو 3 بار دھو لیا ہے تو اس کو اب مزید دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت میں وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بار ایک وضو کو دھو لیا، پھر دھو لیا، تیسری بار، بس اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب آپ مقابلہ کریں گے وسوسوں کا تبھی ایک اس کا علاج بھی ہوگا۔ اگر آپ مقابلہ نہیں کریں گے اور اس طرح چھوڑ دیں گے تو یہ شیطانی وساوس اتنے حاوی ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی جیرن ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو اس خیالات کے پلندے سے نکالیں اور طہارت سے متعلق ایک وضو آپ نے 3 بار دھو لیا تو دوبارہ اس کو دھونے کی مزید ضرورت اب نہیں رہے گی۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں آپ نے پوچھا، طلاق کے وساوس اگر دل میں پیدا ہوتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ طلاق محض خیال وسوسے سے واقع نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے دل میں طلاق کا خیال یا گمان بھی گزر جائے تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اگر ذہن میں خیال آ جائے اور اس وقت بیوی کی حیات بھی سامنے آ جائے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق کے وقوع کے لیے لازم ہے کہ جو زبان کا تحرک ہے یہ ہو، یعنی انسان کی زبان سے الفاظ ادا ہو، کم از کم ان الفاظ کو وہ سنے، تو یہ اس کا سب سے جو ہے وہ ادنی ترین جو ہے وقوع طلاق کے لیے لازمی ہے۔ اور محض وسوسوں سے جو ذہنی خیالات دل میں آتے ہیں اس سے طلاق کا وقوع نہیں ہوتا۔ رہی نماز سے متعلق، بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے تو بھی خیالات وساوس سامنے آتے ہیں۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو باجماعت نماز میں وسوسے آتے ہوں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے صفوں کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صفوں کے درمیان خلا ہوتا ہے، ایک مقتدی اور دوسرے مقتدی کے مابین فاصلہ ہوتا ہے، تو شیطان تنگ کرنے ضرور آتا ہے، وہ گھومتا ہے اور دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا کرتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا وغیرہ۔ تو اس لیے اپنی صفوں کو جوت کر کھڑا ہونا چاہیے، یہ باجماعت نماز سے متعلق، تاکہ وسوسے نہ آئیں۔ اور رہی بات علیحدہ سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ذہن میں بار بار وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ وسوسے اتنے زیادہ انسان کے اوپر غالب ہوتے ہیں کہ انسان اپنی نماز بھی نہیں پوری کر سکتا،
تو اس صورت میں تو آپ جو ہے اسی وقت تعوذ پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ بائیں جانب دو یا تین دفعہ جو ہے وہ تھوک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اس سے آپ کے خیالات جو ہیں وہ رک جائیں گے، لیکن بشرطے کہ آپ نے اس کے بعد خود کو دوبارہ واپس نکالنا ہے، سوچ اپنی اس طرف نہیں لے کر جانی۔ تو رہی کوئی ورد وظیفہ کہ جو اس کے لیے کیا جائے اور انسان وسوسوں سے دور رہے، شیطان سے بچ سکے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ علاج ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں کوئی بیٹھا ہو تو اگر وہاں پر انسان کو وسوسے آتے ہیں تو مجلس بدل دینے سے بھی وسوسے جو ہیں کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو جائے، وہاں سے چلا جائے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، تو اس طرح کے مجلس بدلنے سے بھی وسوسے کا علاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہوا کہ وسوسہ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے جو انسان کے عقیدے، طہارت، عبادت، معاشرت، کسی بھی چیز سے ریلیٹ ہو سکتا ہے، لیکن وسوسوں کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کو محض وسوسہ ہو رہا ہے تو وسوسے سے کوئی حکم جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر وضو کے بارے میں وسوسہ ہوتا کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تو بھی صرف وسوسے کی بنیاد پر وضو کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جب تک انسان کا خود یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک محض وسوسے کی بنیاد پر وضو جاتا نہیں رہے گا۔ اس لیے وسوسوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں۔